ایک دفعہ پھر گزارش کرتی ہوں کہ تعلیم کی دھوم میں انہیں پھر ایک دفعہ خوش آمدید پیش کیا جائے۔ 26 جون عالمی انسداد منشیات دن کے حوالے سے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد دنیا کو اس کالی قیمت کے بارے میں آگاہی دینا اور اس کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے، کیونکہ یہ کالی قیمت نہ صرف قاتل انسانیت معاشرتی تقدس کو پامال کر رہی ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی آج 25 جون 2011 کو اشراق ویلفیئر سوسائٹی منشیات کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے سر بستہ ہے اور اسی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مرحوم ملک عبدالعلی کاکڑ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کی مالا کا ہر موتی چمکدار دھمکتا دوسروں کو روشنی دیتا ہوا اپنے عوام اور لوگوں میں اور دنوں میں راج کرتا ہوا پایا جاتا ہے، ایسا ہی شفاف قطرہ جو اپنی مثال آپ ہے، جنہوں نے اپنے دادا کی مشل کو، ان کی نظریہ سوچ عوام محبت کو بڑھاتے ہوئے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا مقصد تعلیم کو عام کرنا، نشے جیسی لعنت کے خلاف اعلان جنگ کرنا، اپنے لوگوں میں صحت کے بارے میں شعور و آگاہی دینا اور آنے والی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے دن اور رات کوششیں کرتے ہوئے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام اشراق ویلفیئر سوسائٹی ہے۔ آپ سب کی بھرپور توجہ میں میں نہایت پیار و احترام کے ساتھ اشراق ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین جناب ملک عبدالرشید کاکڑ صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اشراق ویلفیئر سوسائٹی کے بارے میں اور یہاں آج جو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ سب کو بتائیں۔ تشریف لاتے ہیں تالیوں کی دھوم میں جناب ملک عبدالرشید کاکڑ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج اس شاندار پروگرام کے چیف گیسٹ کوئٹہ ڈویژن کے کمشنر جناب نسیم ڈیری صاحب، ممتاز چوہدری و سیاسی رہنما ملک عبدالعلی کاکڑ صاحب اور جی سی سی اسلام آباد کے مینیجر آپریشن جناب سلیم جبیری صاحب اور اس اسکول کی اساتذہ صاحبان، ہمارے اشراق کے کچھ قواعد اشراق یونیورسٹی کی طرف سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس گرمی میں، اس شدید گرمی میں انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ضائع ہو کر انشاءاللہ پروگرام میں شرکت کی۔ میں بتاتا چلوں اشراق یونیورسٹی ڈرگ کے علاوہ ہیلتھ پہ بھی کام کر رہی ہے، ایجوکیشن پہ اور ساتھ ڈرگ پہ، اور کمشنر کوئٹہ ڈویژن میں دیکھ رہا ہوں سب سے پہلے یہ پہلی دفعہ ہے کوئٹہ ڈویژن کے کمشنر فرسٹ ٹائم اشراق میں کسی اسکول کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آج تک کسی کمشنر نے کوئٹہ کا دورہ نہیں کیا، تو یہ جو کریڈٹ ہے یہ بھی نسیم ڈیری صاحب کو ہے۔ نسیم ڈیری صاحب کوئٹہ کی ایک ایماندار، ہمارے کوئٹہ کی ایک ایماندار آفیسر ہے، انہوں نے جب بھی ابھی بھی پچھلے دنوں میں ان سے اپیل کیا، حالانکہ میں نے کوئی انویٹیشن کارڈ نسیم ڈیری صاحب کو نہیں دیا، میں نے زبانی اول نسیم صاحب سے کہنے لگا کہ سر چیف لانا جن کو جو ہے ہماری ڈرگ ٹریٹمنٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں اس میں شرکت کرتا ہوں۔ تو اسے ہم کیا کریں؟ تو کچھ لاکھ کو یہ 26 جون جو بین الاقوامی دن ہوتا ہے یہ منایا جاتا ہے۔ پچھلے سال ہم لوگوں نے وہاں کا انتظام کیا تھا، اسے 2009 میں ہم نے کوئٹہ میں ایک بہت بڑی پروگرام ارینج کیا تھا۔ اس سال ہم لوگوں نے اشراق میں، ہم لوگوں نے ویسے ڈرگ سینٹر تو ہمارے اشراق بازار کے اندر ہے، لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ 5 بچے ہم اپنے بچوں کو بھی بتاتے کہ ڈرگ سے کتنے نقصان ہوتے ہیں۔ ہماری ایک چھوٹی سی یونیورسل ہے جس کی یونیورسل تو بہت بڑی، کوئٹہ کی بہت بڑی، یعنی 4.5 لاکھ کی آبادی کا یونیورسل ہے۔ اس یونیورسل میں جو ہماری ٹیم نے سروے کیا ہے، سروے کے مطابق 650 نوجوان جس کی عمر 14 سال سے لے کر کے 40 تک یہ مختلف نشوں کے عادی ہو چکی ہے۔ تو اس کے لیے میں یو ایس ایمبیسی اسلام آباد کا
اور تلنگوں کا لنکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہر وقت اس کاریہ خیر میں انہوں نے بہت کنٹریبیوشن ہوا. اور ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی کروں کہ آج کے بچے بہت خوش قسمت ہے. یعنی جو بچے بیٹھے ہوئے ہمارے دور میں پوشاک میں ایک ہی اسکول کا سرکاری, یعنی خاموشی سے لے کر کے یہ یاروں سے لے کر کے 16-17 کی مدد کے ایک اسکول تھا. لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ 21ویں صدی میں یعنی یہ اسکول میں جاپانیوں کا جاپان گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اسکول کی یہ بلڈنگ انہوں نے بنائی. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ صرف 4 لاکھ کی آبادی میں ابھی بہت سے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیتے. اور دوسرا تو اس لیے خوش قسمت ہے کہ آج کل 21ویں صدی میں اسکول میں آج کل کمپیوٹر کے دور ہو رہے ہیں. ہم لوگوں کے دور میں ایک اسکول تھا, وہ بھی چھٹی سے انگلش اسٹارٹ ہوتا ہے. لیکن آج کل پلے گروپ سے انگلش اسٹارٹ ہے. اور آج کل ہمارے جو پوشاک کے لوگ ہیں یہ یہاں سے کوئٹہ کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے, اسی لیے اس کے گھر سے ہم لوگوں نے اسکول بنائے. اور ہمارے گھر میں ہم نے سب سے پہلے اپنے خاندان میں فیصلہ کیا کہ ہمارے بچے سب سے پہلے اسی اسکول میں پڑھیں گے. آج بھی ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. میں بھی اپنے بچے کو کوئٹہ کی سٹی اسکول میں پڑھا سکتا ہوں, میں بھی اپنے بچے کو کوئٹہ کی گریمر اسکول میں پڑھا سکتا ہوں. لیکن ہم لوگوں نے فیصلہ یہ کیا ہمارے خاندان میں کہ سب سے پہلے ہمارے بچہ یہاں پڑھیں گے. جب ہمارے بچے سے پڑھیں گے تو گجرات کے جو غریب ہوں گے اس کے بچے بھی ضرور لے آئیں گے. لیکن پھر بھی آبادی کے راستے دیکھا جائے تو گجرات کے لوگ ابھی بھی ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیتے. اور جو لوگ ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیتے دنیا میں وہ سب سے پیچھے ہو. گجرات اتنی افسوس کی بات ہے 16 کلومیٹر کو ہوتے ہوئے ہمارے گجرات میں پرسنل جاتا ہوں 2-3 آدمی جو ہے وہ 17 گریڈ میں افسر باقی گجرات کے کوئی ثابت نہیں کر سکتے 1-2 مردوں کے علاوہ کہ آپ کے کوئی 17 گریڈ افسروں میں موجود ہو. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. قانوسی آپ سے 30 کلومیٹر سے ہے. آپ قانوسی لوکیشن میں جاؤ ہر گھر میں آپ کو مین بھی ایجوکیشن ملے گی اور فیمل بھی. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کوئٹہ کے ہوتے ہوئے گجرات کوئٹہ سے 16 کلومیٹر پہ, لیکن آپ کے پاس کوئی لکھا پڑھا نہیں. تو یہ افسوس کی بات ہوتا ہے. تو اس لیے بھی آپ کا فرض ہے ایجوکیشن پہ توجہ دیں. لیکن ایجوکیشن کے ساتھ 30 کلومیٹر پہ آپ قانوسی لوکیشن میں جاؤ ہر گھر میں آپ کو مین بھی ایجوکیشن ملے گا اور فیمل بھی. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کوئٹہ کے ہوتے ہوئے گجرات کوئٹہ سے 16 کلومیٹر پہ, لیکن آپ کے پاس کوئی لکھا پڑھا نہیں. تو یہ افسوس کی بات ہوتا ہے. تو اس لیے بھی آپ کا فرض ہے کہ ایجوکیشن پہ توجہ دیں. لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جس طرح آج بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے تو اس کو آپ سمجھ لیجیے یہ جو آج ہم لوگوں نے مختلف سے لوگوں کو بلایا اس سے تکلیف ہے کہ آپ گجرات میں آپ کو میرے بتا کو کہ جوان لڑکے انسان کو رونا آتا ہے اس کو دیکھ کر کے کہ وہ مختلف نشوں کے آگے اٹھتے ہیں. آپ اس کے نہ والد اس کے گھر سے چھوڑتے ہیں نہ اس کے خاندان چھوڑتے ہیں. یہ کسی آپ سوچتے لیکن ہم نفرت نہیں کرتے. وہ ہمارے بھائی ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ہم نے اس کے لیے ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر بنایا ہے. اس کا فرض ہے کہ وہ جا کر کے فری آف کاسٹ آپ کو کسی کوئی پیسے نہیں لیتے, وہ جا کر کے اپنی علاج کرے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کے بے یار مددگار چھوڑ کر کسی باتوں میں کسی کو کسی میدانی میں وہ سارا دن جو ہے شخص سے یا ہیروئن یا مختلف بات سے شکار ہوتے ہیں. تو کتنے افسوس کی بات ہے. تو اس ہوتے ہوئے مجھے پوچھا کے کون سے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کی کوئی جائیداد ہے, آپ انشورنس کیا کر رہے ہیں, آپ کے پاس تو سب کچھ ہے. میں نے گجرات میں پرشاسن نے یہ چیز کی ہے. میں کمشنر صاحب کو بتا دوں کہ ہمارے گجرات میں تھوڑا گجرات بازار میں لیٹر بھی تھے لوگوں کے لیے. میں نے یہ بھی فیصلہ کیا, میں نے شرم محسوس نہیں کیا. میں نے لیٹر تھا گجرات میں گجرات کو صدی میں گجرات بازار کے اندر بہترین آرٹ یعنی لیٹر تک ہے. ہم شرم نہیں محسوس کرتے. مجھے خدا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. آپ لوگوں کا کام یہ کہ لوگوں کی خدمت کرے. آپ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے. جس طرح میڈم صاحب نے اسی طرح کیا ہمارے گھرداری کا کر کا میں تھوڑا سا بتا دوں آپ لوگوں کی شاہ کا رہنے والا ہے. انہوں نے اس سوچنا کے لیے
میرے نصیر صاحب ہیری صاحب کو بتا دوں جو گشتاخ ہائی اسکول بوائز ہے اس کی زمین بھی اس شخص نے دی. اس اسکول کے پیچھے گرلس گشتاخ میں ایک ہی گرلس اسکول ہے وہ بھی اسی کے نام پہ اسی نے زمین اسی رہتی ہے. اور گشتاخ تانے کو زمین برکت والی کا گھر لیتی ہے اور گشتاخ میں بوائز اسکول برکت والی کا گھر لیتی ہے. گشتاخ سسٹم ریلوے اسٹیشن 1942 میں جا رہا تھا. آپ جا کر کے ریکارڈ میں وہ اسٹیشن کے زمین بھی برکت والی کا گھر دکھا دیتے تھے. آج اس زمینوں کے اربوں روپے کی بات ہے لیکن ہم لوگوں نے کوئی آج تک ڈیمانڈ پیش نہیں کیا ہے کہ ہمیں پیسے دو کیونکہ ہمیں پتا ہے گجرات کے اندر سرکار کا کوئی زمین نہیں ہے. تو یہ سارے کنٹریبیوشن ہے اس شخص نے دیے لیکن اس شخص نے آج تک کسی کو یہ احسان نہیں کیا کہ میرے تعلق کی پارٹی سے یا میرے ساتھ کے اسے آج تک اسے فیصلہ نہیں کہتے کہ ہمیں شرم اگر کے بھائی ہمارا کا فیصلہ ہے. آپ کی اسکول میں اس کی بہت بڑی بات تھی. اگر یہ درخت ہوتے تو شاید اسے بھی 6-7 لاکھ روپئے آج کے لوگ کہتے لیکن انہوں نے بھی اس گشتاخ کے لیے اس اسکول کے لیے وقف کیا. تو جس کو چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے تکلیف تھوڑا سا اور لیکن گرمی بھی زیادہ ہے. نسیم صاحب کے آخر میں ایک دفعہ پھر کو یاد کرتا ہوں کہ اس اتنے مصروفیات کے باوجود اس شخص نے یہاں آ کر کے اشارات میں شرکت کی. ہم نے آخر میں گشتاخ جی کی تمام گھرنے کی طرف سے اسکول کی پرنسپل طرف سے اور غلط اسکول کی اسٹاف بھی موجود ہے ڈوگا اسکول کے اور گشتاخ کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے مختصر ٹائم میں یہاں آ کر کے شرکت کی.